الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میرے عزیز ایمان والے بھائیو، آج جیسا کہ 3-4 دن پہلے ہم نے یہ اطلاع دی، ساتھیوں نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی باذن اللہ عز وجل بعونہ و بتوفیقہ و کرمہ انشاءاللہ یہ چند دن اس مرتبہ، یہ تو پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ بہت سے ساتھی پوچھتے رہتے ہیں پیر منگل بدھ یعنی یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء میں بیان نہیں ہوا، تو بھائی 1-2 ماہ پہلے اطلاع دی گئی تھی کہ اب ترتیب انشاءاللہ 4 دن بیان کی رہے گی، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ اتوار۔ جی ہاں، اس لیے 3 دن بیان نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ عرض کیا گیا تھا اور بتایا گیا کہ انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے متعلق کچھ خاص پہلو۔ میرے عزیزو، ایک تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی بہت سی باتیں مدرسوں میں اور اسلامی اسکولوں میں اور جب یہ جلسے وغیرہ ہوتے ہیں آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، اکثر مسلمان کسی نہ کسی درجے میں واقف ہے، لیکن میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں اپنے احباب کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ ایسے پہلو اور ایسی باتیں اور ایسے امور ذکر کروں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ جو میرے اور آپ کے ایمان میں تازگی بخش دے، اور سمجھ لو کہ تزیین فی القلوب، ایمان کو قلب میں مزین، ایمان قلب میں مزین ہو، راسخ ہو، اس میں اضافہ ہو اور اس میں تقویت ہو اور قوت ہو۔ اور ہم یہ بھی غور کریں، پھر یہ بھی سمجھیں ان سب حالات کو جو میں ذکر کروں گا سننے کے بعد، کہ بھئی ہماری زندگی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت دور ہے، اور ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح مانتے ہیں تو ماننے کا حق ادا کہاں کر رہے ہیں، جس طرح ماننا چاہیے اور جس طرح جی اپنی جانیں، جان و مال اور سب کچھ، تن من دھن سب جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات اور آپ کی باتوں پر اور آپ کے دین جو ہمیں دین پیش کیا اس پہ چلنے پر جس طرح قربان کرنا چاہیے ہم تو قربان نہیں کر رہے۔ اس پہلو سے میں کچھ باتیں عرض کروں گا جس کو میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ میرے عزیزو، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب جانتے ہیں کہ یتیمی کی زندگی ابتدا سے شروع سے ملی، اور جو بظاہر سہارا ہوا کرتا ہے اور پالنے والے ہوتے ہیں والدین، ان کا سایہ اٹھ گیا سر سے، اور جو اقربا اعزا وغیرہ تھے جو دیکھ بھال کرنے والے تھے اور نگرانی کرنے والے تھے، وہ سارے کے سارے ظاہر ہے کہ دوسرے دین کے اوپر تھے۔ نہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایسا تھا کہ بھئی کوئی بہت بڑے گھرانے کا کوئی بیٹا ہو جو مال و دولت میں کھیل رہا ہو، یا کسی بادشاہ کا بیٹا ہو تو مال اور جاہ اور منصب اور عہدے، ایسی بھی کوئی چیزیں نہیں تھی کہ بھئی ان کا لالچ دے کر لوگوں کو اپنے قریب کر لے، سلطنت اور ریاست آ جاؤ، وزارت تقسیم ہے، فلاں تقسیم ہے، ایسا بھی کچھ آپ کو وراثت میں کہیں سے ملا نہیں تھا کہ لوگ اس امید پر آپ کے قریب آتے کہ چلو کچھ دولت ملے گی، منصب ملے گا، عہدہ ملے گا۔ بلکہ میرے مسلمان بھائیوں، مختصر سی یہ بات سب جانتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا ابتداءً بالکل تنہا بے یار و مددگار تھے، اور جو دعوت آپ لائے تھے ایسے کفر و شرک کے ماحول میں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا، ظلمت ہی ظلمت، اور ایسی جہالت اور ایسے اندھیرے اور ایسی تاریکی اور ایسا شرک جی، اور ایسی کہنا چاہیے درندگی اور حیوانیت اور ایسا گاؤں پن اور ایسی جہالتیں کہ دنیا کے بادشاہ بھی اس قوم پر حکومت کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہاں جی ان حالات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام توحید کے منادی بن کر، توحید کا اعلان کرنے والے بن کر کھڑے ہوئے، ہر طرف دشمن ہی دشمن اور آپ کے مخالف،
صرف مکہ نہیں، پورا جزیرۃ العرب سارا کفر بت پرستی، کفر شرک اور بت پرستی، جی زناکاری اور شراب اور نشے، جی یہ ساری چیزیں عادت ثانیہ بنی ہوئی تھی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ان کے درمیان پلے بڑھے، جی اور چلتے رہے، تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے درمیان پہلے ہی سے میرے عزیزو کیا لقب دیا تھا؟ الصادق الامین، الصادق الامین، ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ محمد نام ہی، آپ کا نام ہی محمد جب رکھا گیا میرے عزیزوں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جب پیدائش کی خبر ملی، جی جب پیدائش کی خبر ملی تو عبد المطلب لے کے بیت اللہ میں گئے اور وہاں طواف کرتے ہوئے وہی نام رکھا محمد، اور غرض بیان کی کہ میں محمد اس لیے نام رکھ رہا ہوں کہ دنیا میں یہاں بھی لوگوں میں اور اللہ کے یہاں بھی ان کی خوب تعریف کی جائے۔ آج لوگ ان کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کچھ عیوب نکال کے اور کچھ ایسی چیزیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو امی ہونے کے باوجود، امی یعنی جنہوں نے نہ کسی کالج میں پڑھا، نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا، نہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی استاد، نہ ٹیچر، جی نہ آپ نے کوئی یہ ٹیوشن وغیرہ جو پڑھا کرتے ہیں ایسی کوئی ٹیوشن پڑھی، نہ کوئی کتاب آپ کے سامنے تھی، نہ لکھنا پڑھنا باقاعدہ کسی سے سیکھا، پھر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایسا جامع کامل و مکمل دین پیش کیا۔ یہ واضح دلیل اس بات کی ہے، جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوانین شریعت ہمیں عطا کیے، ان کے حقائق اور دقائق اور نکات اور اشارات اور باریکیوں اور گہرائیوں کی تحقیق اور تدقیق میں، ان کی جستجو میں ایسے ایسے نکات، ہر چھوٹے چھوٹے حکم کے پیچھے، بظاہر چھوٹی چھوٹی جو سنتیں ہیں ان کے پیچھے ایسے ایسے نکتے کہ امت کے علماء محققین اور فقہاء مجتہدین عمر بھر حیران اور عاجز رہے، غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور نئے نئے مصنفین آتے ہیں، لکھنے والے آتے ہیں، جی اور اس کے نکات اور حکمتیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ میں کبھی طلباء کو پڑھاتے ہوئے یہ کہا کرتا تھا کہ بھائی شیطان تو آتا ہے اور بہکاتا ہے مذہب اسلام کے بارے میں، چنانچہ دنیا میں یہ کالج اور یونیورسٹیوں میں جو اسلامک اسٹڈیز والے ہیں، اسلامک اسٹڈیز کے نام کے در پردہ، غور سے سنیے، اسلامک اسٹڈیز کے نام کے در پردہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور صحابہ کی زندگی کے ایسے واقعات اور ایسے معاملات کے جو بظاہر انسان کو جلدی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن اگر اندر میں گہرائی میں جاؤ اور کسی سمجھنے والے سے سمجھو تو وہ لوگ ان واقعات کو سامنے لاتے ہیں اور لا کر کے کیچڑ اچھال کے ایک مومن طالب علم، ایمان والا طالب علم جو مومن گھر میں اٹھا اور کالجوں کی نظر ہوا، وہاں جا کے اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور وہ ظاہر کا مسلمان بنا ہوا رہتا ہے، نام اس کا بظاہر مسلمان رہتا ہے، مگر اندر سے ایتھیسٹ اور دہریہ بن چکا ہوتا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سے معاملات میں وہ ایسے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ عورتوں کے مسائل کو لے کے لائیں گے کہ ان کو گھروں میں بند کر دیا، کبھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد نکاح، ازواج جو مختلف ازواج مطہرات امہات المومنین تھی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیوں کیے، العیاذ باللہ اتنے خواہش پرست تھے وغیرہ وغیرہ۔ کبھی لڑنے مرنے کے واقعات کو اس طرح سے بنا کے پیش کریں گے کہ جیسے سارا دین جو وہاں پھیلایا وہ صرف تلوار کے زور سے پھیلایا۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ظالمو، خلاصہ، اے ظالمو، تم نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اگر یہ الزام دیتے ہو کہ انہوں نے تلوار کے ذریعے سے دین پھیلایا، تو یہ تو بتا دو پھر کہ وہ تلوار چلانے والے کہاں سے بنے، ان کو کیسے اپنا دیوانہ بنایا۔ ذہن سے سمجھنے کی بات ہے۔ اگر یہ کہتے ہو کہ تلوار اسلام سے پھیلا، تو یہ جو تلوار چلانے والے تھے یہ کہاں سے پھیلے، یہ کہاں سے پیدا ہوئے، یہ کہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے ہوئے۔ میرے عزیزو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جس وقت دعوت دی، سارا جزیرۃ العرب، سارا مکہ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کا دشمن بن چکا تھا. جی جان کے در پہ اور ایذائے اور تکلیفیں، وہ تو سارے واقعات ہیں، میں انشاءاللہ ترتیب سے کچھ نہ کچھ بیان کرتا جاؤں گا. طائف میں دیکھو کہ کیا ہوا، کیسی زحمتیں، کیسی تکلیفیں، کیسی مشقتیں، بیان نہیں کرنے دے رہے ہیں، اور پتھر اور لہو لہان، اس طرح کے بہت سے سیرت نگاروں نے، سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آپ کے چپلوں میں خون اس طرح سے آ جاتا کہ وہ ایسا جم جاتا کہ جب وضو کا وقت آتا تو نکال کے دھلنے میں مشکلات پیش آتی، اور کبھی کبھی ایسا شور مچاتے اور ایسا ہنگامہ بپا کرتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعوت پیش نہیں کر سکتے تھے. اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے چہیتے پیارے نبی، لاڈلے نبی جی بے ہوش ہو گئے، برداشت نہ کر سکے اتنی تکلیفیں. پھر بھی یہ آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے یہ بات آئی کہ آپ ان کے متعلق جی بد دعا وغیرہ کر دے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں لعان بنا کے بھیجا نہیں گیا ہوں، میں ایسا نبی بنا کے بھیجا نہیں گیا ہوں جی کہ جو دوسروں کے لیے بد دعا کرے، نہیں، میں تو ان کے لیے دعا کروں گا. اور امید یہ ہے اللہ کی ذات سے کہ آگے چل کر اگر یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں اللہ عز و جل کسی ایسے کو پیدا کریں گے جو ایمان والا ہوگا. میرے عزیزو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اس طرح کی بات ہے. میں اصل میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں لا کر کالج اور یونیورسٹیوں میں بہت سی مرتبہ میں یہ لوگ وہ ڈالتے ہیں، یعنی شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، شکوک و شبہات، اور منشا ہوتا ہے کہ یعنی مذہب سے ہٹانا، اندر سے چپ چاپ ہٹا دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف کیسی، یہ تو بہرحال میں انشاءاللہ 3-4 قسطیں ہوں یا 8 ہوں یا 10 ہوں 12 ہوں، اب ترتیب سے کچھ دنوں تک ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نوصافی کو بیان کریں گے. یہ طائف کا واقعہ بہت مرتبہ آپ حضرات نے سنا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بد دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ امید ہے کہ آگے کوئی اللہ عز و جل جی میں ان لوگوں کی تباہی کے لیے کیوں بد دعا کروں، اگر یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا، امید ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں ضرور اللہ واحد پر ایمان لانے والی ہوں گی. اور میرے بیان سننے والے جتنے یہ ہندو پاک بنگلہ دیش وغیرہ میں بیٹھے ہیں میرے عزیزو، حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم سب کا جو ایمان ہے اگر غور کیا جائے تو حجاج بن یوسف قبیلہ بنو ثقیف، اور اس سے پھر حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم جی، اور یہ سارا سلسلہ جا کے جڑتا ہے کہ اگر ہم غور کریں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جو تکلیفیں سہی اور مشقتیں جی جھیلی اور ان کی طرف سے جو ایذائیں سہی اور بد دعائیں نہیں کی، جی ہاں پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا کہ ان کو پہاڑوں کے درمیان میں پیس کر رکھ دیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا. بہرحال اس کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ بعد میں اسلام اور ایمان آیا جی، اور پھر اس کی بہار آئی، اور اس کے نتیجے میں پورے سندھ ہند میں سارا جو ایمان گیا وہ وہاں سے گیا. بہرحال ابھی میں ترتیب سے چلوں گا، تو میں پہلی بات یہ کرتا ہوں کہ شکوک و شبہات بہت سے پیدا کریں گے اس طرح سے، تو شیطان کبھی کبھی آتا ہے ایسی باتیں کرنے کے لیے. اس سے کہو کہ میں جس نبی کو مانتا ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، میں سوچ سمجھ کے لایا ہوں، میں پوری بصیرت کے ساتھ ایمان لایا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود امی ہونے کے اور باوجود کہ کہیں پڑھے نہیں لکھے نہیں، مدرسے میں نہیں، کالج میں نہیں، کہیں کسی یونیورسٹی میں نہیں جی، کوئی پرائیویٹ ٹیچر نہیں، ٹیوشن نہیں، پھر بھی اتنا جامع نظام زندگی، اتنا کامل و مکمل دین کہ جب سے انسان پیدا ہوا مرنے تک، سنیے غور سے، جب سے پیدا ہوا مرنے تک، اور اتنا ہی نہیں بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہے، اور اتنا ہی نہیں اس سے بھی پہلے جب نحنو
فی اصلاب آبائنا، ہم اپنے آباؤں کی پشتوں میں ہیں جب، اور اتنا ہی نہیں، اس سے بھی پہلے جب ہماری ارواح کو نکالا گیا، جی من ذریت آدم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، سب کو کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو نکالا چیوٹیوں کی شکل میں، اور ہم سے عہد لیا، اس وقت سے لے کر اور مرنے تک نہیں، مرنے کے بعد جنت، جہنم، قبر، حشر، نظر، پرسرات، اتنا منظم مرتب دین، سینکڑوں اور ہزاروں لاکھوں صفحات میں لکھا جاوے تو بھی نہ لکھا جا سکے، کتنی بڑی دلیل ہے۔ تو اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، لاؤ تم کسی ایک کو ایسا پیش کر کے دکھاؤ کہ جس نے کہیں نہ پڑھا ہو، نہ لکھا ہو، نہ کوئی استاد ہو، نہ ٹیچر ہو، پھر اتنا مرتب، منظم، سلیقے والا، طہارت والا، نظافت والا، سخاوت والا دین، شجاعت والا، حلم والا، عفو درگزر والا، ارے اوصاف تو میں جب گنتی کرانے پہ آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا، کوئی لا کے دکھائے اس طرح کے اوصاف اور کمالات کا جامع۔ اور سچی بات یہ ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو تو اتنے ہیں کہ میں ابھی کسی سے کہتا تھا کہ اتنے سارے موتیوں میں سے موتی چننا اور چن کر ان کو لڑی میں پیرونا کہ کون سا ذکر کیا جائے، کون سا رکھا جائے۔ عزیزان من، میرے عزیزوں اور بیان سننے والوں، یاد رکھنا یہاں جو میں بیان کر رہا ہوں اس کا بنیادی مقصد پہلے ذہن میں رکھ لو، یہ نہیں ہے کہ کوئی لچھے دار سیرت پر تقریر، جی بہت خطبات سیرت ملیں گے لکھے ہوئے، بہت ساری شاندار تقریریں ملے گی، میں تو صرف اس نقطہ نظر سے جو آج چلا ہے، کافروں نے جو کچھ کہنا چاہا، تو میں اس اعتبار سے کہ ہم بھی اپنے قلوب کو ذرا ٹٹولیں اور دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کس درجے میں۔ میرے عزیزوں، کافروں، مشرک، کفار و مشرکین مکہ بھی حضور علیہ السلام کے باوجود مذہبی طور پر اور دینی طور پر مخالف ہونے کے اتنا بھروسہ حضور علیہ السلام پر رکھتے تھے کہ اپنی امانتیں کس کے حوالے کرتے، کسی اور کے نہیں، آپ علیہ السلام کے بعد لا کے رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دن حضرت علی کو پیچھے چھوڑ کے گئے، اس کی ایک مصلحت اور حکمت یہ بھی تھی کہ تاکہ جو امانتیں ہیں وہ لوگوں کی ادا کی جا سکے، اور صادق اور سچا تو اس قدر جی کہ ان کے کافروں کو جنگوں میں جب جہاں جی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کسی کے مارے جانے کی، تو انہوں نے تصدیق کر دی، وہ ضرور مارا جائے گا، بچ کے نہیں جا سکے گا۔ کیوں؟ محمد صادق، محمد عربی جی صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق پیشین گوئی کر دی ہے۔ بہرحال میرے عزیزو، تو آپ علیہ السلام نے ہم کو یہ جو جامع کامل و مکمل نظام زندگی دیا، تو ہم ذرا غور کریں اور دنیا والوں سے کہیں اور اپنے آپ سے خطاب کر کے کہیں، نظریں دوڑاؤ، لاؤ دکھاؤ کون ہے کہ جو بغیر کہیں پڑھے لکھے اس طرح کی، اور وہ بھی کیسا نظام زندگی جو قیامت تک چلے گا۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی کوئی شخص اس طرح کی کوئی باتیں کرے بھی، ماحول کے اور حالات کے اور زمانے کے اور اپنے وقت کی جو چلی ہوئی چیزیں ہیں ان کے اعتبار سے ان کو دیکھ کر کے کرتا ہے، اور اس کے بعد چند سال گزرے یا ایک صدی گزری تو سب ختم ہو جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی وہ اس طرح کی تھی کہ وہ قیامت تک کے لیے ایسے ہی چلتی رہے گی۔ شاید اس میں دونوں چیزیں ختم ہو گئی، کیوں؟ جی ذرا درمیان میں کچھ اس میں خلل واقع ہوا، بہرحال نیٹ اور یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہے، تو مجھے عرض کرنا ہے کہ ہم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بصیرت کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ الحمدللہ آپ علیہ السلام کا دین جامع کامل و مکمل، اور ایک بات عرض کرتا ہوں کہ روئے زمین پر بسنے والے جتنے انسان ہیں، جو بھی جس مذہب کا ماننے والا ہو، جی ہم
ہمیں کیڑے نکالنا اور خامخواہ کیچڑ اچھالنا اس کی بحث نہیں ہے، لیکن ایک بات سنو غور سے کہ سندوں کے ساتھ ایسے رجال اللہ کے ایسے خاص بندے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ہدف اور نشانہ اور مقصد ہی دین کی حفاظت کو بنایا ہو، اور اس کو لے کے چلنے والے جس کو محدثین کے ہاں سند کہتے ہیں میرے عزیزو، ایسا صاف شفاف دین، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے۔ حضور علیہ السلام بھیجے گئے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر اللہ عز و جل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے، حدیثوں کی حفاظت کے لیے، اور قرآن تو نبی علیہ السلام کو ایک ایسا معجزہ اللہ عز و جل کی طرف سے دیا گیا کہ پورے شرق و غرب اور مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک، جی شمال سے جنوب تک قیامت تک کے لیے چیلنج کر رہا ہے۔ کوئی ہو جو ایسا کلام پیش کر دے، ایک سورت پیش کر دے، ایک ورقہ پیش کر دے، ایک صفحہ پیش کرے، ایک آیت کوئی لے آئے، اور پھر میرے عزیزوں کو بھی اس میں غور کیا کرو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے جو یہ قرآن جیسا معجزہ عطا فرمایا اور یہ کتاب اپنے پاس سے نازل فرمائی اور عطا فرمائی، جی جس میں ایک حرف میں بھی، ایک کسی کلمے اور حرف میں بھی مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں رہنے والے مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اگر یہ کہیں اور سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلاف ملتا۔ اب آگے بڑھ کے عرض کرتا ہوں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عام طور سے تقریروں میں مقررین بیان کرتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جی یہ مختصر سا جملہ کان خلقہ القرآن، اسے ضرور نقل کیا جاتا ہے، یعنی ایک طرف قرآن کریم میں آئی ہوئی تعلیمات کو دیکھ لو اور ایک طرف قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے اپنے مومن بندوں کو جو احکامات دیے ہیں ان کو دیکھ لو۔ حلم ہے، غصے کا پینا ہے، برداشت کرنا ہے، معافی درگزر کرنا ہے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہے، اور وغیرہ، خیر خواہی ہے اور بھلائی دوسرے کے لیے چاہنا ہے، جتنے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا اور روزہ، جتنے احکامات دیے ہیں ان کا مجسم عملی نمونہ اگر دیکھنا ہو تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ انشاءاللہ میں جیسے میں نے عرض کیا ترتیب سے بتاتا جاؤں گا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے کن خاص اوصاف و کمالات سے نوازا تھا۔ میرے عزیزو، آپ علیہ السلام اللہ عز و جل نے صادق الامین بنایا اور عدل و انصاف، جود و سخا، صبر و استقامت، شجاعت و بہادری، ایفاء عہد، جی یعنی وعدے کا پورا کرنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان سب کی تفصیلات میں جب ہم جائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ علیہ السلام کس انداز سے امت کو جو تعلیمات دے گئے اور خود عملی طور پر سلمن قطعک، جو تجھ سے رشتہ توڑے تم اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو تمہارے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے تم عفو درگزر کرو، واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے تو اچھائی کا سلوک کرو، واعط من حرمک، اور جو تمہیں نہ دیتا ہو تم اسے دیتے رہو۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی میں یہ چیزیں بھری ہوئی ہے۔ جنہوں نے ستایا، فتح مکہ کا دن تھا، جی سارے ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، سارے ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے فتح مکہ کے دن۔ کیوں؟ سب کو پتا تھا اپنے کرتوت کا کہ ہم نے کیا کر رکھا ہے۔ اب سوچ رہے ہیں کہ نہ معلوم آج ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہونے والا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے پوچھا، بتاؤ کہ آج تمہارے ساتھ کیا برتاؤ ہو؟ جی تو ان کا جواب وہ تھا جو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جانتے تھے۔ کہنے لگے کہ ہم تو جانتے ہیں کہ آپ رحم والے آدمی ہیں اور بہترین ہمارے بھائی ہیں اور بہترین برادر زادہ ہیں، وغیرہ وغیرہ، کچھ ایسے جملے ان لوگوں نے کہے تو نبی علیہ السلام نے ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں، یعنی حضور علیہ السلام نے معاف فرما دیا، ورنہ اگر چاہتے تو سب کا صفایا کر دیتے۔ جی ہاں،
صادق امین، تم ہمارے شریف بھائی ہو اور شریف برادر زادے ہو، جی ہم نے تمہیں ہمیشہ رحم دل پایا ہے۔ اس دن کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کس قدر ستایا، کیا کیا کیا، بائیکاٹ کر دیا۔ جی شعب ابی طالب میں جب وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جتنے ماننے والے تھے قریش اور بنو ہاشم نے سب کا بائیکاٹ کیا، یہ میں غور کر رہا تھا پڑھتے ہوئے، جب کبھی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ معلوم ہوا یہ چیزیں صرف آج کی نہیں ہیں۔ آج کوئی صحیح معنی میں سچا جی اللہ اور رسول کا ماننے والا ہو اور اللہ اور رسول پر جان دینے والا ہو اور وہ ان کافروں کی باتوں کو نہ مانے تو کہتے پابندی لگا دیں گے تمہارے ملک پر، اور وہ کر دیں گے، پابندی لگ جائے گی اور پھر تمہارا کھانا پینا اور دنیا میں گھومنا چلنا پھرنا سب بند ہو جائے گا۔ معلوم ہے یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ بہرحال میرے عزیزو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ عز و جل نے ایسا اخلاق کا نمونہ عطا فرمایا تھا، ایسا اخلاق کا نمونہ عطا فرمایا تھا، جو قریب لگ جاتا تو کیا کہا کرتے تھے کہ قریب نہ جانے دو ورنہ ایسا ہے جیسے جادو کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ ایک چلا اور بڑے جوش میں کہ میں جاؤں گا کہ شاید محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یا تو جنون ہے یا جنات ہے یا جادو ہے یا کوئی مرض و بیماری، میں جاؤں گا اور پتہ لگاؤں گا اور علاج کروں گا۔ حیات الصحابہ میں واقعہ پورا تفصیل کے ساتھ میں شارٹ میں نقل کرتا ہوں، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ گیا اور جانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی اور یہ بھی لالچ بھی دیا۔ جی وہ ایک دوسرا واقعہ ہے کہ جب لالچ دیا گیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکے کی سب سے خوبصورت بیٹی آپ کے نکاح میں آ جائے، ہم تیار 1.5 لاکھ لا کے آپ کو دیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سردار بنا دے تو ہم نے آپ کو تسلیم کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب سے مکے میں سب سے زیادہ مالدار، ہم آپ کو مالدار بنا دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے عزیزوں اور بھائیوں اور ایمان والوں اور وہ لوگوں جو ایمان نہیں رکھتے، سنو غور سے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سرداری اور بادشاہت اور مالداری اور دنیا پر دھاک جمانے اور دنیا میں اپنا لوہا منوانے اور دنیا کے اوپر حکومت کرنے آئے ہوتے تو ان کے اس مطالبے کو بڑی جلدی تسلیم کر لیا جاتا اور تسلیم کر کے کہتے ہاں ٹھیک ہے میں اپنی توحید کی دعوت کو چھوڑتا ہوں۔ جی ڈٹے رہے، جمے رہے، تنہا پڑ گئے، لیکن فرمایا ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج دے دو تب بھی میں اپنی اس دعوت لا الہ الا اللہ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اے امت نبی مرسل اور اے حضور کے امتیوں، ہم سب، میں اپنے کو بھی اور آپ کو خطاب کرتا ہوں، کیا جب ہمارے سامنے مادی تقاضے اور مادی چیزیں آتی ہے اور ٹکراتی ہے ہماری دینی دعوت سے، ہمارے ایمان سے، ہمارے تقوی سے، ہم بھی اس طرح لات مارتے ہیں اور پھینکتے ہیں؟ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور کمالات ہیں جو ہمیں اپنانے چاہیے اور اختیار کرنے چاہیے، اور یہ سب دلائل ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت کے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ چلے اور گئے کہ ہم میں علاج کر دوں اور دولت لوٹا دیں گے آپ کا علاج کرنے پر، جی شاید آپ کو یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ جب انہوں نے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پوری بات کہی کہ ہم سرداران قریش جمع ہوئے تھے اور میں اس غرض سے آیا ہوں، اگر آپ کو بیماری ہو تو، جنات ہو تو، جادو ہو تو ہم آپ کی پوری ترتیب بنا کر سب علاج معالجہ کر دیں، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا تم فارغ ہو گئے کہ ہاں فارغ ہوا؟ فرمایا پھر سنو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، الى آخر الآیت، اور آگے تک پڑھا۔ میرے عزیزو، جو گئے تھے شکار کرنے کے لیے خود شکار ہو گئے، اب جو واپس لوٹتے ہیں، جی اب جو واپس لوٹتے ہیں اپنے بڑوں میں، اپنے سرداروں میں اور اپنی ان جماعت میں جنہوں نے بھیجا تھا، تو انہوں نے پرکھ لیا، لگا لیا اندازہ، کہا تم مجھے کچھ بھی کہہ لو لیکن میں تمہیں اتنا بتا دینا چاہتا ہوں، جو کلام آج میں وہاں سن کے آیا ہوں وہ کلام نہ کسی ساحر کا ہے، نہ کاہن کا ہے، نہ جادوگر کا ہے،
ہے، میں ان سب کو خوب اچھے سے جانتا ہوں، وہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ تو وہ کہنے لگے دین پھیر لیا تو نے بھی؟ قریب نہیں جاتے تھے میرے عزیز، اور رات کو جی چھپ چھپ کے آ کے قرآن سنتے اور پھر مشورے کرتے کہ آج سے کوئی نہیں جائے گا محمد کا کلام سننے، ورنہ وہ جو ہے بہت جلدی سب پر چھا جائیں گے اور جادو کر دیں گے، اس میں جادو ہے۔ جب فیصلہ کر لیا دن میں سب نے، لیکن رات کو وہ جو کلام اللہ اور قرآن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اس کی حلاوت و مٹھاس اور چاشنی اور لذت جی ان کو لگی تھی دل کو، تو گئے تو دیکھا وہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا۔ ارے دن میں تو ایگریمنٹ اور معاہدہ ہوا کہ کوئی نہیں جائے گا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے عزیزوں، ہمیں اپنی زندگی میں ان سب چیزوں کو لینا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ 3-4 دن میں جیسے میں نے عرض کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی جامع صفات جو بدرجہ کمال کسی بشر کو، کسی انسان کو، ہیومن بینگ کو آج تک اتنی اونچی درجے کی، اتنی اعلیٰ درجے کی صفات نہیں دی گئی میرے عزیزوں، جتنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ قناعت ہو، توکل ہو، شجاعت ہو، دیانت ہو، امانت ہو، عدالت ہو، نرمی و شفقت ہو، عدل و انصاف و جود و سخا ہو، صبر و استقامت ہو، شان تعلیم و تربیت ہو۔ انشاءاللہ ان سب پر میں تھوڑا تھوڑا روزانہ بیان کروں گا، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیوں ان پر امت اتنی فدا، کس طرح وہ ہمارے لیے روئے اور تڑپے، کیا کیا اپنی امت کے لیے مانگا، منی میں کیا مانگا، عرفات میں کیا مانگا، اور کہاں کیا مانگا، مزدلفہ میں کیا مانگا۔ جی یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے، لیکن یہی آدھے گھنٹے کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو سچا پکا عاشق اور دیوانہ بنا دے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آپ کی جو تعلیمات ہے یہ پہچان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت ہے میری اتباع کرو، تو اتباع پہچان اور نشانی ہے کہ ہم واقعی سچے عاشق اور محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ہم سب کو اس جماعت میں شامل فرما لے۔ بہرحال یہ آج کا اس کا پہلا حصہ تھا، انشاءاللہ کل سے پھر اسی موضوع پہ مزید بات ہوگی۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔